ڈیل بالکل نہیں، عمران خان کے لیے دروازے کھلنے جا رہے ہیں، ان کی رہائی بالکل جلد ہونے والی ہے۔ جہاں سے سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے وہاں بھی عمران خان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے سائیڈ بدلنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ہیں دو خوشخبریاں، ایک پورے پاکستان کے لیے اور دوسری تحریک انصاف کے حامیوں کے لیے۔ پاکستان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو دوسرے میچ میں بھی ہرا دیا ہے۔ پاکستان پہلا میچ ہار گیا تھا اور پھر 2 لگاتار پاکستان نے میچ جیت لی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کے حامیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے۔ بشرا بیگم رہا ہو کے پشاور جا چکی ہیں۔ انہوں نے لاہور آنا تھا لیکن لاہور سے پشاور کی طرف گاڑیاں مڑ گئیں، تو عمران خان کی رہائی یقینی طور پر ہونے والی ہے۔ یہ سارا کچھ طے ہو چکا ہے۔ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے بلکہ یہ احتیاطی تدابیر کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بشرا بی بی ادھر رہا ہوتی ہیں، ادھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 24 اکتوبر کو عمران خان کے ساتھ 3 وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کیسے حالات میں ہوتی ہے؟ ہائی کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ وکلاء کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی، تو یہ لوگ پھر توہین عدالت کا معاملہ لے کر توہین عدالت کی درخواست لے کر ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ ایاز اسحاق صاحب جج ہیں، ان کی طرف سے حکومت کو طلب کر لیا گیا۔ وہاں پہ اٹارنی جنرل آئے یا جو بھی جنرل آئے، ان کو کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ تو سیکیورٹی فلاں بہانے بازی ہیلا سازی کی گئی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عمران خان کو یہاں میری عدالت میں لایا جائے، میں نے ابھی تھوڑی دیر میں عدالت بند کر کے چلے جانا ہے، میرا کمرہ خالی ہے، یہاں پہ عمران خان کے ساتھ وکلاء کی ملاقات کروا دی جائے۔ اور پھر اس موقع پر جیسے جج صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو نہیں لانا، میں پھر کل پوچھوں گا کہ کس طرح سے نہیں لانا۔ تو وہاں پہ اٹارنی جنرل کی طرف سے یا جو بھی حکومتی آفیسر تھا، انہوں نے کہا جناب 26ویں ترمیم پاس ہو چکی ہے، منظور ہو چکی ہے، اس کے تحت آپ یہ حکم نہیں دے سکتے۔ اس پر ایاز اسحاق کی طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے، ترمیم منظور ہو چکی ہے، تو پھر عمران خان کو آج لاؤ، 3 بجے لاؤ، میں دیکھتا ہوں میرے حکم پر کیسے عمل نہیں کیا جاتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ پروٹوکول پوری طرح سے لگا دیا گیا کہ عمران خان کو لایا جانا ہے، لیکن پھر یہ طے پا گیا کہ عمران خان کے وکلاء کی ملاقات جیل میں کروا دی جائے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے تحت عمران خان کی رہائی کے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو ملاقات کی 3 وکلاء میں، ان میں سلمان اکرم راجہ، شعیب شہین اور فیصل چودھری شامل تھے۔ فیصل چودھری نے باہر آ کر جو کچھ کہا وہ ان لوگوں کو ناگوار گزرا کہ یہ باتیں اندر کی انہوں نے کیوں باہر کر دی، کیوں کہہ دیا کہ ڈی چوک میں ان کی طرف سے کوئی کامیاب حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی۔ تو ان کو اپنے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا۔ فیصل چودھری کو، وہ کوئی عہدیدار نہیں ہے لیکن وہ عمران خان کے حامی ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بطور وکیل کیا اوقات ہے، اگر میرا پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آج نام ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے، اور یہی باقی لیڈروں کے لیے بھی ہے۔ کیا یہ اگر مشہور ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، تو عمران خان کی وجہ سے جانتی ہے۔ بہرحال وہ لوگ بھی یہ نہیں کہ عمران خان کے ساتھ وہ بے وفا ہیں، وہ اپنے طور پر عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں۔ ان کے سامنے کئی اور معاملات بھی ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ فیصل چودھری نے تجاوز کیا ہے تو ان کو اب اپنے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان 3 وکلاء کی، تو 2 نے آ کے باہر پریس کانفرنس کی۔ یہ تھے فیصل چودھری اور شعیب شہین۔ انہوں نے ساتھ 3 مرتبہ کہا، وہیں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تو آ گئے ہیں، عمران خان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ کی ملاقات جاری ہے، وہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ لوگ چلے گئے لیکن سلمان اکرم راجہ نہیں آئے، وہاں پہ تو نہیں آئے۔ سلمان اکرم راجہ کہاں گئے؟ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نہ کہیں دکھائی دیے، نہ کہیں سنائی دیے، کسی پروگرام میں نہیں آئے، کسی ملاقات میں نہیں آئے، کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ وہ کہاں گئے؟ آسمان نے اچک لیا یا زمین نے نگل لیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ اپنے گھر ہوں گے یا جہاں بھی ہوں گے،
لیکن وہ میڈیا سے دور ہیں. ان کی عمران خان کے ساتھ کیا بات ہوئی, ملاقات کیسے آگے چلتی رہی, یہ دو لوگ پہلے باہر آ گئے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ بہت بڑا, بہت ہی بڑا ہونے والا ہے. سلمان اکرم راجہ جس طرح سے خاموش ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ طاقتور سائیڈ بدلنے لگے ہیں اور خاموشیاں چلانے لگی ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں, ادھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میاں نواز شریف صاحب رفو چکر ہو کے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. ادھر قاضی فیصل صاحب اپنے گھر چلے گئے. اب سے تھوڑی دیر پہلے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد میں یحییٰ آفریدی صاحب نے پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے. لوگوں کی طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے یوم نجات منایا گیا. قاضی فیصل صاحب کے ساتھی ججوں کی طرف سے بھی قاضی فیصل صاحب کے جانے پر خوشیاں منائی گئیں. انہوں نے دل میں منائی ہوگی, لیکن تحریک انصاف والے تو کھول کر اس طرح سے وہ شادیاں نہیں بجا رہے, لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور قاضی فیصل صاحب ڈونٹ 1 2 3 4 5 بار بھیج رہے ہیں. تو بات ہم کر رہے تھے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ سارا کچھ ہم نے یہ دیکھا کہ فیصل وابڈہ کس طرح سے لپک کر جھپٹ کر عمران خان کے خلاف, ان کے خاندان کے خلاف, ان کی پارٹی کے خلاف باتیں ہی نہیں بلکہ کردار کشی کیا کرتے تھے. اب وہ بھی عمران خان کے حوالے سے اپنے نرم گوشے کا اظہار کر, ان کی طرف سے کہا گیا ہے خاور کمن کے پروگرام میں کہ عمران خان اگر مجھے بلائیں گے تو میں سر کے بل چلا جاؤں گا ان سے ملاقات کے لیے, ان سے ملنے کے لیے. اسی طرح سے فیصل وابڈہ جب وزیر تھے, عمران خان کے ساتھ تھے, پارٹی میں تھے, تو یہ سر کے بل ہی عمران خان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اور یہ بالکل عمران خان کے بوٹوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اختر مینگل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ بات کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی, یہ چارٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ صورتحال ہے کہ وہ چارٹ سے چارٹ تک بات پہنچ گئی. اسی طرح سے فیصل وابڈہ بھی عمران خان کے لیے چاٹو تھا, چاٹائی کرتا تھا. تو بہرحال ان کی طرف سے بھی جس طرح سے پہلے عمران خان کے خلاف باتیں کی جاتی تھی, آج انہوں نے ایک تو عمران خان کا کہا کہ میں ان کے پاس ملنے کے لیے چلا جاؤں گا اگر مجھے بلاتے ہیں, تو دوسرا انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ بڑی عظیم خواتین ہیں, نورین خان, عظمیٰ خان اور علیمہ خان, ان کا نام لے کے باقاعدہ فیصل وابڈہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی حامی تحریک انصاف میں عمران خان کا ہے تو ان کی بہنیں, لیکن کل تک یہ ہر کسی کے خلاف جو بھی عمران خان سے تحریک انصاف سے وابستہ تھا اس کی کردار کشی کرتے تھے. اور پھر آ جاتے ہیں فیڈر صحافیوں کی طرف, ان کی طرف جیسے نجم سیٹھی صاحب ہو گئے, منیف فاروق صاحب ہو گئے, جاوید چودھری صاحب ہو گئے, یہ کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن اب وہ بھی دوسرا پینترا بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیڈر صحافی اس لیے ہیں کہ ان کو خبر فیڈ کی جاتی ہے, بڑی بے شرمی کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب یہ ہونے جا رہا, اب طاقتور حلقے یہ کریں گے, اب طاقتور حلقے وہ کریں گے. تو ان کو کوئی شرم, کوئی حیا نہیں. 1 2 3 نہیں بلکہ کئی اور بھی ہیں جو اس طرح کی خبر دیتے ہیں کہ اب یہ ہونا ہے, اب یہ ہونا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ہونا ہے, اور بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو بہرحال ان کی طرف سے بھی تھوڑی سی پسپائی اختیار کی گئی ہے, کیونکہ ان کو فیڈر دے دیا گیا ہے کہ ابھی عمران خان کے خلاف آپ کی ٹون تھوڑی سی نیچی ہونی ہے. بات ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی کر لی, وہ چلے گئے. احتیاطی تدابیر کیوں اختیار کی جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ امریکہ میں 5 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. امریکہ میں الیکشن ہو رہے, ٹرمپ صاحب ریپبلکن امیدوار ہیں اور ان کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, بلکہ یقینی طور پر ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے. وہ جیتے ہیں تو پھر اس حکومت کے لیے, رجیم کے لیے کتنی زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. تو طاقتور حلقوں کو بھی پتہ ہے, ان کی بھی اس پر نظر ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور ٹرمپ کا کیا فلسفہ ہے, کیا بیانیہ ہے, کیا وہ چاہتے ہیں. عمران خان کے حوالے سے وہ کیا باتیں کر چکے ہیں. تو احتیاطی تدابیر کے تو ڈیل بالکل نہیں. عمران خان کے لیے دروازے کھلنے جا رہے ہیں, ان کی رہائی بالکل جلد ہونے والی ہے. اکتوبر کے کتنے دن رہ گئے, 2 3 دن رہ گئے, اس کے بعد نومبر ہے, 5 نومبر کو انتخابات ہونے ہیں. اور جیسے انتخابات کا نتیجہ آئے گا, گو کہ جنوری میں جا کے وہ ٹرانزیشن آف پاور ہونی ہے, لیکن اس سے پہلے وہاں پہ معاملات نئے صدر کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. جیسے الیکشن کا نتیجہ آنا ہے تو وہاں پہ پالیسی نئے صدر کے مطابق بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ اسی پارٹی کا صدر ہے تو اسی کو کنٹینیو رکھے گا, اگر دوسری کا ہے تو اس نے پھر اپنی پالیسی لاگو کرنا ہوتی ہے.
تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر وہاں پہ ٹرمپ کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر احتیاطی تدابیر پر ایسے معاملات آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ اس وقت پھر ہمارے طاقتور حلقوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی عمران خان کو بہت بڑا ریلیف دینے کی، عمران خان کے لیے دروازے کھول دینے کی۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی عمران خان کے لیے ڈیل نہیں ہو رہی، بلکہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے پہلے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی، اور آ جائیں پھر اسلام آباد میں جس طرح سے وہاں پہ پولیس کی طرف سے غنڈہ گردی کی گئی ہے، تو اس چیز کو بھی دیکھا جائے تو یہ غنڈہ گردی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پیچھے ہوتے جو ہمیشہ بہت سے معاملات کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اب تک ان کا کیا حشر کر دیا گیا ہوتا، تحریک انصاف پر کیا کیا اور ستم نہ توڑے جاتے۔ ان کے کئی لیڈروں کو جو ان کی پشت پناہی کرنے والے کہے جاتے، ان کو گرفتار کیا جاتا، نشان عبرت بنا دیا جاتا۔ لیکن یہ رجیم کا کیا گیا کام ہے۔ رجیم سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے تارڑ اینڈ کمپنی، ان کی طرف سے یہ کی گئی سازش تھی، پولیس کو استعمال کیا گیا، لیکن پیچھے وہ لوگ نہیں تھے جو عموماً ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو آج ابھی تک کیا کچھ نہ ہو چکا ہوتا، لیکن یہ معاملہ ابھی پولیس کی طرف سے کوئی موقف واضح نہیں آیا۔ حکومت کی طرف سے اگر بولا ہے کہ ٹٹ ٹٹ کر کے تارڑ ہی بولا ہے، اور اس کے علاوہ کسی وزیر کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، نہ ریاست کی طرف سے، تو اس سے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے یہ سختیاں تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں وہ حکومت کی طرف سے جاری ہیں، لیکن وہاں سے جہاں سے سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے وہاں بھی عمران خان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے سائیڈ بدلنے کا، جیسا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے، لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا اپنی سائیڈ بدلنے کا۔ سائیڈ بدلی، سارا کچھ بدل گیا، عمران خان کی حکومت بدل گئی، نیچے والے اوپر چلے گئے، اوپر والے نیچے آ گئے، تو اسی طرح سے سائیڈ بدلی جا رہی ہے۔ اس کا سارا انحصار ہے امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات پر۔ جیسے انتخابی نتیجہ سامنے آتا ہے تو اگر ریپبلکن ٹرمپ کی پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر عمران خان کی اگلے 24 گھنٹوں میں رہائی ہو جائے گی، اور 5 نومبر میں کوئی مہینہ بھی نہیں پڑا، چند دن پڑے ہیں۔ تو آپ تسلی رکھیے تحریک انصاف والے کہ عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کے بغیر ہو رہی ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ رجیم کا جانا بھی ٹھہر گیا ہے۔ وہ کس طرح سے ٹھہر گیا ہے؟ کیونکہ ان کے مخالفین کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا۔ مولانا فضل الرحمان اگر ان کو ووٹ دے سکتے ہیں تو اپنے چند وزیر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، اتحاد ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ویسے جیسے تیسے نتھو خیرے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک ایک سیٹ 2 سیٹیں ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری سیٹیں کہاں سے آئی ہیں؟ بہرحال دوسری طرف بھی مضبوط اپوزیشن بنائی۔ عمران خان تحریک انصاف تو بذات خود ہی بہت مضبوط ہیں، لیکن ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جڑ چکے ہیں، جوڑا جا رہا نہیں ہے بلکہ جڑ چکے ہیں۔ جو کچھ اکثر مینگل کے ساتھ کر دیا گیا ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ پہلے ہی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمود اچکزئی وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح سے اپوزیشن کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، یہ بھی ساری احتیاطی تدابیر میں آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کی رہائی 100%، اس رجیم کا جانا ٹھہر چکا ہے 1000%۔